ابھی تک ہم کتاب الایمان میں ہے. باب الدین یسرن. باب ماشاء اللہ آ گئی میری فائل. تو باب دین آسان ہے. باب اس بارے میں باب الدینوں دین کے بارے میں باب کہ دین آسان ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اس بیان میں کہ دین آسان ہے. یسر کا مطلب آسانی ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں عسر عین سین را سے تنگی اور مشکل ہوتا ہے. تو ہمارا دین آسان ہے. اب امام بخاری جو ہے وہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث لائے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دوسرے الفاظ میں یہی بات بیان کی ہے. یہ حدیث صحیح ہے مگر یہ حدیث جو ہے وہ امام بخاری نے اس کو اپنی اپنی جامع میں جس طرح سے باقی حدیثیں لاتے ہیں کہ اس میں آپ جو ہے وہ سند بیان کرتے ہیں, پھر باب بیان کرتے ہیں, سند بیان کرتے ہیں, پھر حدیث بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جن حدیثوں کو امام بخاری نے اس طرح بیان کیا ہے وہ امام بخاری نے بڑی سخت شرطوں پر ان کو جج کیا ہے کہ یہ حدیثیں بہت اعلیٰ سند کے ساتھ ہے. امام بخاری کی بہت سی احادیث امام بخاری کے پاس تھی جو کہ صحیح تھی, مگر ان کی جو کنڈیشنز انہوں نے اس کتاب کے لیے شرائط مقرر کی تھی کہ کس لیول کے راوی ہوں گے جب میں ان کی حدیثوں کو اپنی کتاب میں بیان کروں گا, تو اس شرائط پر جو حدیثیں پوری نہیں ہوئی حالانکہ وہ صحیح حدیث تھیں تو ان کو امام بخاری نے نہیں لکھا ہے کتاب میں. لیکن کبھی کبھی ان صحیح احادیث میں سے کسی کو اس طرح معلق لاتے ہیں. معلق کا مطلب بغیر سند کے لاتے ہیں, وہ کسی باب میں اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ان کو معلقات کہتے ہیں, جو کہ معلق حدیث ہوتی ہے, اس کی سند نہیں ہوتی ہے, یہ صحیح حدیث ہوتی ہے مگر امام بخاری نے اس کو اس لیول کا راوی نہیں انہوں نے سمجھا یا اس لیول کی حدیث نہیں سمجھی جس کو انہوں نے اپنے کتاب میں جمع کیا ہے. کیونکہ ان کی وجہ ہے جو امام بخاری کی کتاب کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے, اس لیے کہ امام بخاری نے بہت سخت قسم کی شرائط رکھی تھی اپنی کتاب میں صحیح احادیث کو ڈالنے کے لیے, کہ صحیح احادیث میں بھی جو اسٹرانگ قسم کی احادیث تھیں جو کہ ان کی شرائط پر پوری ہوتی تھی, ان کو انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب میں جمع کیا ہے ابواب کے ساتھ. تو بہرحال یہ جو حدیث ہے وہ صرف امام بخاری لائے ہیں اپنے موقف کو دلیل کے طور پر, اپنے جو یہ فرما رہے ہیں جو کہ یہ باب باندھا ہے کہ دین آسان ہے, تو یہ امام بخاری اس کے لیے دلیل کے طور پر یہ حدیث لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبو, یہ اس میں تفضیل ہے, اکبر جس طرح سے نا, تو اسی طرح احبو سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ پسندیدہ دین میں سے, دوسرے ادیان میں سے جو دین اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو وہ کیا ہے, الاللہ, اللہ کو الحنیفیتو حنفی دین. حنفی کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے حنیفہ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ یہ حنیف تھے. تو حنیف کا کیا مطلب ہے؟ حنیف جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ
انسان دوسری چیزوں کی طرف سے اپنا میلان، اپنی پسندی، اپنی دلچسپی کو ہٹا کر پورا کا پورا اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کو حنیف کہتے ہیں. تو امام بخاری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت ہے حنیف، اور اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت ابراہیم کی ملت پر رکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہمیں حنفیہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الملت حنیفہ کہا اسلام کو، اور ہمیں کہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تمہارے لیے اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر اس دین کو رکھا ہے. تو یعنی کہ اب حنیف دین کون سا ہے؟ ایسا دین جو کہ جس میں سیدھا سچا سادہ دین، ٹھیک ہے، سیدھا دین، سچا دین. تو یہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سمپل دین ہے ہمارا، سادہ دین ہے دین. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے ہم. سمحتو کا مطلب ہوتا ہے جس میں نرمی ہو، یا دوسروں کے لیے دینے والا انسان ہو، سخاوت ہو اس کے اندر. یعنی یہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ انسان ہمارے اندر نرمی ہونی چاہیے. اگر ہم اپنے دین پر صحیح طرح سے چل رہے ہیں تو ہمارے اندر کیا ہو، ایک نرمی کا انداز ہو، دوسروں کے لیے دینے والا انداز ہو، سخاوت ہو ہمارے دل میں، درگزر کا جذبہ ہو، ہم لوگوں سے لینے والے نہ ہو بلکہ لوگوں کو دینے والے بنے. تو یہ ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب الایمان میں امام بخاری اس کو کیوں لائے ہیں، اس حدیث کو. تو دیکھیں ابھی تک اگر ہم غور کریں تو امام بخاری نے ہمیں بہت سی چیزیں ایمان کے بارے میں بتائیں کہ اعمال سے ایمان بڑھتا ہے، گناہ سے ایمان کم ہوتا ہے، اور انسان گناہ کے کام کر کے جہنم تک چلا جاتا ہے، اور جو اس کا ایمان بڑھتا ہے وہ جنت کی طرف جاتا ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان پھر کس طرح سے سمجھے اپنے ایمان کے بارے میں، انسان کیا سمجھے، اسے کیا رویہ اختیار کرنا ہے. اب کہ کیا رہبانیت اختیار کر لے، اتنے زیادہ نیک کام میں لگ جائے کہ دنیا سے بالکل بے رغبتی کر دے تاکہ اس کو جنت مل جائے. تو کیا کرے انسان، کس طرح سے ہم اپنے ایمان کو، کہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کو ہمیں ہمارا کیسا ایمان چاہیے، ہمیں کیسے فرما برداری اللہ کو چاہیے ہماری اس ایمان میں. تو اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں کہاں بیلنس کرنا ہے اس اعمال کی. جیسے دیکھیں رہبانیت کیا ہے، عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کی، ان کا مقصد کیا تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہم دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور بس ہم عبادت میں وقت گزاریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ رہبانیت تو اللہ نے ان سے بھی نہیں مانگی تھی، تو انہوں نے تو اپنے اوپر خود طاری کی تھی، تو ہم سے بھی رہبانیت نہیں مانگی گئی، ٹھیک ہے. ہمارا دین بہت سمپل سادہ ہے. اس میں ہمیں دنیا کی جو بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہماری جو بنائی ہے اس میں ہمیں زندگی گزارنی ہے دنیا میں، اور ہمیں وہ خیال بھی رکھنا ہے کہ ہم اس زندگی گزارنے میں اتنا بیلنس طریقے سے زندگی گزاریں کہ ہم دنیا میں نہ کھو جائیں، بلکہ ہمارا بڑا مقصد ہے وہ ہمارے ذہن میں رہے کہ وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو. تو
یہ باب سے امام بخاری یہاں پر یہ باب اس لیے لائیں کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا دین جو ہے اس میں افراط اور تفریط نہیں ہے. ہمارا دین سیدھا سمپل آسان دین ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیں راضی کرنا ہے تو ہمیں احسن طریقے سے زندگی کو گزارنا بھی ہے، اور ہمیں اس زندگی کو گزارنے میں یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ کا تقوی ہمارے دل میں ہے، اور ہم اس میں اللہ کی ہر کام جو بھی ہم کرتے ہیں اس میں ہم احسن طریقے سے کریں اور اللہ کی رضا کا خیال رکھتے ہوئے کریں. تو اب انشاءاللہ حدیث کی طرف چلتے ہیں. اور دیکھیں یہ جو ہے ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہود جو بنی اسرائیل کا دین تھا اور دین تھے، وہ اس میں یہ آسانی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ اعراف 157 میں کہ وَيَدْعَ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں 157 میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ تعالیٰ یہودیوں کے لیے وہ آسانی کرے گا. اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے، تو ان کی شریعت میں جو سخت احکامات کے بوجھ تھے، ان کے گلے میں زنجیریں پڑی ہوئی تھی سختیوں کی، وہ اب ختم ہو جائیں گی. وہ ایک آسان شریعت کے حامل ہو جائیں گے. تو ان کے اوپر مثال کے طور پر دیکھیں، تھوڑی ہمیں کچھ مثالیں قرآن سے ملتی ہے کہ ان کے اوپر کتنی سختی تھی. جب بچڑے کی عبادت کی تو اللہ نے ان کی معافی کے لیے کنڈیشن رکھی کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کرے، اور ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے جب ان کی معافی ہوئی. اسی طرح دیت، ان کے اندر دیت نہیں تھی، قصاص تھا، ٹھیک ہے، یعنی قاتل کو قتل کرنا ضروری تھا. اسی طرح جب ان کے جسم پر، کپڑوں پر پیشاب کے چیٹے پڑ جاتے یا حیض میں خون کے کوئی چیٹا لگ جاتا، کوئی نجاست لگ جاتی، تو اس کو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے کپڑے کے اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا ان کو. اور سبت میں بھی، بڑی سبت میں کتنی سخت ان کے اوپر پابندی تھی کہ وہ سبت میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اور جب انہوں نے ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑیں تو اس بستی کو ہلاک کر دیا گیا. اسی طرح حلال حرام میں بھی ان کے اوپر بڑی پابندیاں تھی کہ جو جانور حلال تھے ان کے لیے اس کی بھی چربی ان کو حرام تھی ان کے لیے، الا یہ کہ وہ چربی اتنی زیادہ گوشت کے اندر ملی ہوئی ہو کہ اس کو نکالنا ناممکن ہو تو وہ چربی وہ کھا سکتے تھے، ورنہ چربی حرام تھی ان کے لیے. اس طرح کی سختیاں ان کے اندر تھی. تو یہ سختیاں کیوں تھی، اس کا بھی اللہ نے جواب دیا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رویے کی وجہ سے، کہ یہ ہر بات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی حکم آتا تو اس کو بغیر چوچرا کے مانتے نہیں تھے، بلکہ وہ ہیلے بہانے کرتے تھے. اور جس کی مثال ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نے جب ان کو کہا کہ گائے ذبح کرو، تو ان کو صرف ایک گائے لے کے ذبح کرنے کا تھا، لیکن انہوں نے اتنے سوالات کیے گائے کے بارے میں کہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل کرتے 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 اتنا مشکل کر دیا کہ وہ گائے بالکل نایاب تھی. وہ بہت مشکلوں سے ان کے بہت زیادہ مہنگی وہ گائے ملی ان کو، ورنہ اگر وہ اتنے سوالات نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. تو بہرحال ہم سے پہلے کی شریعتیں مشکل تھی، اور یہود نے تو خیر یہ تو یہودیوں کی شریعت تو ان کو تو پوری کتاب دی گئی تھی، مگر جو عیسائی تھے انہوں نے تو خیر کسی شریعت کو صحیح طرح سے سمجھا بھی نہیں، ان کا دین ایک طرح سے ادھورا ہی رہ گیا، اور اس میں ان کے اندر بگاڑ آ گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے افراط ان دونوں کو دیکھے، اگر یہود اور نصارہ کے مذہب کو، تو یہود کا بہت زیادہ غلو تھا، تو نصارہ کا کچھ دین کے کچھ پابندیاں ہی نہیں تھی. ان کو حلال، ہر چیز حلال ہے، جو دل چاہے کرے، گناہ کرے
اور وہ صرف ان کے پادری سے کنفیس کر دے تو اب ان کے گناہ معاف ہو گئے، اور ان کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے تو اب ہم سب بھی اب سب ہم کو کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اور ہمارے گناہوں کی بخشش ان کے سولی چڑھنے کی وجہ سے ہو گئی بس۔ تو ان کا تو دین بالکل ہی انہوں نے تو اللہ کے دین میں بہت زیادہ کمی کر دی، جبکہ یہود کا دین میں بہت زیادہ سختی ہوئی، کچھ سختیاں ان کی اپنی خود ساختہ تھیں اور کچھ اللہ تعالیٰ نے ان پر سزا کے طور پر ڈالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں معتدل اور درمیانہ دین عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا۔ تو اب ہم انشاءاللہ حدیث کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہی ہے۔ تو حدیث کو پڑھتے ہم۔ حدثنا بیان کیا ہم سے عبدالسلام بن مطہر، عبدالسلام بن مطہر نے قال حدثنا عمر بن علی عن معنی بن محمد الغفاری عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ ارے میں آواز کو ذرا چیک کر لوں، میں آج بھول گئی ہوں، آئی ہوپ کہ ریکارڈنگ صحیح ہوگی۔ آپ تو حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، قال ان الدین یسر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، ولن یشاد یشادت دینا، یشاد شدت سے ہے، یہ شاد شدت سے ہے، تو جو انسان شدت کرے گا دین میں، احد اگر کوئی، الا مگر غلبہ، دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی کہ اگر کوئی انسان دین میں اپنے اوپر بہت سختی طاری کرنے کے لیے جائے گا کہ دین کو اس کے معتدل طریقے سے فالو کرنے کے بجائے بہت زیادہ سختی کرے گا اپنے آپ پر، تو وہ تھک جائے گا، ٹھیک ہے، وہ تھک جائے گا، دین کو فالو کرتے کرتے اتنی سختی خود پہ کر لے گا تو وہ پھر ایسا ہو جائے گا کہ وہ اس کے اندر دین کے احکامات کی واجبات کو بھی ادا کرنے کی ہمت نہیں رہے گی اگر وہ اتنا زیادہ اپنے اوپر سختی کرے گا۔ فسددو، تو پھر تم کیا کرو، سددو سے مطلب ہے کہ تم سیدھے چلو۔ اب سیدھے چلو سے کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ جو تم سے کہا جائے اس طرح سے چلو، دین کے جو بھی احکامات ہیں ان کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ صحیح طریقے سے ان کو انجام دینے کی کوشش کرو، ان میں مزید اپنے طرف سے سختیاں مت کرو، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے اس میں مشکلات میں مت کرو۔ سددو، پختگی اختیار کرو، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے، وقاربو، اور قریب رہو، یعنی کہ قریب سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے ہمیں، فرائض جو ہمارے ہیں، اگر ہم سپوز کہ انسان بیمار ہے تو وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے، لیکن تب بھی اس کی نماز پوری ہو جاتی، یعنی کہ اپنی طرف سے تم پوری کوشش کر کے اللہ کے حکم کو جیسا کہا گیا ہے تم سے ایسا پورا کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ نے جہاں تمہیں رخصتیں دی ہیں وہاں تم رخصت کو قبول کرو، اور جہاں آسانی رکھی اللہ نے وہاں آسانی کو قبول کرو، اور قریب رہو، اپنی طرف سے نہ افراط تفریط میں نہ پڑ جاؤ کہ بہت زیادہ غلو نہ کرو کسی چیز میں، یا بہت زیادہ سہل نہ کر دو کہ بہت ہی آسان نہ کر دو اپنے لیے اپنی مرضی سے، کہ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں
کے بھی علاوہ تم اپنی رخصتیں بنا لو. تو یعنی کہ قریب قریب رہو، جو تم نے کہا جاتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق ان کو پورا پورا کرو. دین کے احکامات کو تمہارے اندر کی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے ان کو آنیسٹلی ان سے پورا پورا کرو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ سستی، بھائی میں کیا کروں، مجھ میں تو ہمت ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ بہت رحیم ہے تو چلو اب میں نہیں کرتی ہوں یہ کام، یا میں فرض نمازوں کو بھی کوئی بات نہیں، ابھی نہیں پڑھ رہی ہوں، بعد میں پڑھ لوں گی، یا اس طرح کی آسانیاں مت کرو. یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو ایز اٹ از، جس حد تک تم بہترین کر سکتے ہو اسی طرح بہترین طریقے سے کر لو اس کو. وابشروا، اور لوگوں کو خوشخبری دو. یعنی کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ اس کے چہرے پر بشاشت ہوتی ہے، وہ دنیا سے بیزار تھکا ہارا نہیں نظر آتا کہ میں تو بس تھک گیا ہوں، اللہ کے احکامات کو فالو کرنا بہت مشکل ہے. یعنی لوگوں کو اچھا امپریشن دو اپنا، یعنی خود بھی خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوشی کا پیغام دو. بعض اوقات انسان اتنا زیادہ اپنے اوپر چیزیں ڈال دیتا ہے، پھر وہ چہرہ اترا ہوا ہے، بالکل اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں. پھر اگر تم لوگوں پر بھی سختی کرتے ہو، دین میں جو سختی ہے اس سے زیادہ تم اپنی طرف سے اس کو سختی بتاتے ہو، تو لوگوں کو بھی ڈراتے ہو اور تم خود بھی خوشی سے پھر انسان نہیں کر سکتا. دیکھیں، ہم اگر جب ہمارے انسان اچھا فیل کر رہا ہے، خوشی سے عبادات کر رہا ہے، تو اس کو عبادات میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن عبادات کو بوجھ سمجھ کر انسان اگر اس کو کرتا ہے تو وہ عبادات میں کوالٹی بھی نہیں ہوتی. تو خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش رکھو، خوشخبری دو. وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ، اور مدد لو بالغدوتی. غدوتے کیا ہے؟ صبح کا وقت. ٹھیک ہے، غدوًا. تو صبح کا، دن کا اول وقت، یعنی فجر کے بعد جو فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں انسان تازہ دم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس تازگی سے فائدہ اٹھاؤ، اچھی سے عبادت کرو، کیونکہ انسان رات بھر سو کے اٹھتا ہے تو اچھا فریش ہوتا ہے. تو اس وقت صبح کی عبادت میں تم اچھی محنت کرو اور اچھی طرح سے کرو اس کو. اور روحتوں کے معنی لیے ہے، ایک تو کہ شام کا وقت، اور ایک عشاء زوال کے بعد کا وقت اور شام کا وقت. تو مطلب یہ کہ دیکھیں، جب کیلولا کرتے ہیں تو انسان اس کے بعد جب فارغ ہوتا ہے، اٹھتا ہے، تب بھی فریش ہوتا ہے. تو تم اپنی تازگی کا فائدہ اٹھاؤ اور اچھے سے نیکی کے اور خیر کے کام اس وقت زیادہ کرو. اور وشیئن، اور تھوڑا سا من دلجہ کا مطلب ہوتا ہے رات کا آخری پہر. تہجد کا وقت کسی نے لیا اور کسی نے اس سے عشاء کا مطلب لیا. تو بہرحال دیکھیں، یہ جو عرب معاشرہ تھا اس میں یہ جو 3 اوقات تھے وہ تھے جب قافلہ سفر کے لیے فریش ہوتا تھا اور اپنا سفر شروع کرتا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وقت تازہ دم انسان ہوتا ہے. صبح اٹھ کر صبح رات کی نیند کر کے سویا ہے، یا کیلولا کر کے اٹھا ہے، اب وہ فریش ہے، یا پھر فجر تہجد کے وقت اٹھا ہے. تو ان اوقات میں خاص طور سے مسافر جو ہوتے تھے وہ فائدہ اٹھاتے تھے کہ اس وقت ہم زیادہ فریش ہیں تو ہم زیادہ اچھی طرح سے فاصلہ کور کریں گے. تو عبادات میں بھی تم ان تازگی والے اوقات سے فائدہ اٹھاؤ اور تم اس میں اپنی اچھی سے عبادات کر لو. ٹھیک ہے، تو پھر اب یہ حدیث سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلی؟ اس حدیث سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین انسان کا آسان ہے، اور دین کو انسان مشکل نہ بنائے. لیکن آسان سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ فرائض کو بھی چھوڑ دو اور تم جو ہے وہ
کہو کہ اللہ تو رحیم ہے، کوئی بات نہیں، فرائض کو اپنی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھے کرو. استطاعت سے مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ فریش ہیں، صحت مند ہیں تو نماز میں قیام کرتے ہیں. اب کچھ لوگ بیمار ہیں، اٹھ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو بیٹھ کے مگر اپنے باقی یعنی وہی نماز کی کوالٹی کا خیال رکھے انسان، چاہے بیٹھ کے پڑھ لے. تو نماز کے جو فرائض ہیں ان کو اچھی طرح سے، خوش دلی سے اور خشوع و خضوع سے پورے کرنے کی کوشش کرو. پھر فرائض کے علاوہ جو نفل عبادات ہیں اس میں تم غلو نہ کرو. اب غلو نہ کرو یعنی کہ نفل نماز اس میں تم اپنی استطاعت کے مطابق تم کچھ اوقات مقرر کر لو، کچھ عبادات مقرر کر لو اور ان کو دوام کے ساتھ کرو، ہمیشگی کے ساتھ کرو. یہ نہ کہ ایک دن تو اتنی ساری رات بیٹھ کے نفلیں پڑھی اور صبح بھی فجر سے پہلے آنکھ لگ گئی، اب فجر کی نماز نہیں پڑھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے اور افراط اور تفریط ہے. نہیں، نفل عبادات میں انسان اللہ کو پسند ہے، انسان نفل عبادات سے اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن تم اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ چاہے انسان تھوڑا نفلی عبادات کرے مگر اس میں دوام کرے، ہمیشگی کرے اور کوالٹی کا خیال کرے. یعنی کوالٹی اچھی ہو، بوجھ سمجھ کے انسان کر رہا ہے، بس سجدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے، یا میں اتنے سارے قرآن پڑھ لوں، پھر وہ تلاوت ایسے جیسے گاڑی چھوٹی جا رہی ہے، تیزی سے پڑھ رہا ہے، الفاظ کو صحیح ادا نہیں کر رہا، بس زیادہ پڑھ لوں، تو یہ رویہ صحیح نہیں ہے. تو عبادات میں، فرضی عبادات میں اپنی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھی طرح سے کرو. نفلی عبادات میں چاہے کم کرو مگر اس میں کوالٹی کا خیال رکھو اور اس میں دوام کا خیال رکھو، خوشی کے ساتھ کرو. اور اب شروع اور اچھی طرح سے خود بھی حشاش بشاش رہو اور دوسروں کو بھی دین کے بارے میں خوشی کا پیغام دو. ان کو ڈراوے سے بہت زیادہ ڈرانے کے بجائے اور بہت زیادہ ان پر سختی کا بوجھ ڈالنے کے بجائے ان کو جتنی ہو سکے اس حد تک ان کو اچھی بشارت دو، خوشی پیدا کرو، ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو. اور پھر جو وقت تمہارے وقت کو دین کے وقت کو، سارے دن کے وقت کو اس طرح سے تقسیم کرو کہ اپنی حالت دیکھو کہ کون سا وقت آپ کے لیے زیادہ انرجی کا ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادات کے لیے ان اوقات کو یوز کرو تاکہ عبادات میں اچھی طرح سے عبادات کر سکو. تو انشاءاللہ یہ ہماری پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی اللہ نے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی رخصتیں بھی دی ہیں، جہاں پر انسان اگر بیمار ہے تو بیماری میں اس کو، جیسے اگر رمضان میں بیمار ہوا تو روزہ اپنا چھوڑ سکتا ہے، یا پھر سفر میں ہے تو روزہ بعد میں رکھ سکتا ہے، یا وضو کے لیے اگر انسان کو یا تو اتنا بیمار ہے کہ وضو کرنے سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی تو تیمم کر لے، پانی نہیں میسر تو تیمم کر لے. سفر میں قصر نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی آسانیاں دی ہیں، تو اپنے فرائض کو کبھی بلا وجہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. انسان کو اپنے فرائض کو اچھی احتیاط سے پورے کرنے چاہیے. تو یہ حدیث تھی، مگر امام بخاری اس کو اور جگہوں پر بھی لائے ہیں. تو یہ ہے ایک حدیث نمبر 5673، ایک ہے 6463 اور ایک ہے 7235. تو ان کو ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امام بخاری نے کون سے مسائل، اس حدیث کے کون سے مسائل ثابت کیے ہیں. تو دیکھیں یہ جو 5673 ہے یہ امام بخاری لائے ہیں کتاب المرضى، یعنی کہ امراض اور ان کے علاج، بیماری اور اس کے علاج کی کتاب میں لائے ہیں.
اور اس میں باب باندھا ہے کہ مریض کا موت کی تمنا کرنا منع ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو امام بخاری حدیث لائے ہیں تو وہ حدیث کا یہ ایسا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی سیم نہیں ہے جو اس میں ہے. ٹھیک ہے. سند بھی الگ ہے اور اس میں متن میں بھی تھوڑا فرق ہے. تو اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ امام بخاری بعض اوقات حدیث کو کہیں پورا لاتے تھے کوئی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے, کہیں اس کو پارشل لاتے تھے. اور یا دوسرا ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نصیحت فرمائی اس وقت بہت سے صحابہ کرام موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نصیحتیں فرمائی. تو کسی نے ایک بات کو بیان کیا, کسی نے دوسری کو بیان کیا. ٹھیک ہے. تو اس حدیث میں بھی فائدے ہیں, اس لیے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس کی میں سند کو رہنے دیتی ہوں. یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے, مگر باقی جو یہاں پر جو سند ہے وہ اوپر کی سند سے الگ ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ڈیفرنٹ سند سے لائے ہیں اور اس میں الفاظ میں بھی فرق ہے تھوڑا. تو قال یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمعت, میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں خطبہ دے رہے ہوں گے تو انہوں نے اس بات کو سنا. لن یدخلا, ہرگز نہیں داخل ہوگا احدن, کوئی ایک, عملہ, اس کے عمل سے, الجنہ, جنت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت میں تم میں سے کوئی بھی انسان اپنے اعمال کے بدلے میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اوکے. ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ, اور میں بھی نہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر تھوڑا سا ٹکڑا دوسری حدیث میں ہے جو یہاں پر مسنگ ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں بھی نہیں, الا یہ کہ اللہ مجھے ڈھانک دے. ٹھیک ہے. اللہ مجھے اپنی رحمت سے نواز دے. یتغمدنی اللہ, اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے, یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و رحمت سے نواز دے. تو اللہ بفضلہ و رحمتہ, ولا انا, نہیں اور میں بھی نہیں, اللہ مگر یہ کہ ان یتغمدنی, کہ مجھے نواز دے, مجھے ڈھانپ دے, اللہ بفضل, اپنے فضل سے, و رحمتی, اور رحمت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بہت اہم بات فرمائی کہ انسان, جنت جو ہے وہ انسانوں کے اعمال کا بدلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی انسان اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے ساری نمازیں پڑھی, اللہ میں نے تیرے لیے یہ نیک کام کیے, تو میں اب میرے بدلے میں, میرے نیک کاموں کے بدلے میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ تو مجھے جنت دے. ٹھیک ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کے اعمال ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں نہیں جاؤں گا, مگر میں اللہ کے فضل اور رحمت, اگر مجھے اللہ ڈال دے گا, اللہ مجھ پر اپنا رحمت اور فضل ڈال دے گا تو میں جنت میں داخل ہوں گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے اعمال کا کیا مطلب ہے؟ اگر جنت میں انسان صرف اللہ کی رحمت سے ہی داخل ہوگا تو پھر انسان کے اعمال سے کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں اس میں علماء نے کافی ڈسکشن کی ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا, یہ اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے. انسان کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی, یہ بھی اللہ کا فضل ہے. دیکھیں اگر ہم اپنے آپ پر دیکھیں, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا, ہم نے تو کچھ بھی اللہ پر احسان نہیں کیا تھا. اللہ نے ہم پر فضل کیا کہ ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا.
تو کم از کم ہم اگر بہت اچھے بہت پریکٹیکل مسلمان نہیں بھی تھے تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان تو بچپن سے کرائی گئی نا. جن لوگوں کو بچپن سے اللہ کی پہچان نہیں کرائی گئی ان کے لیے ہم سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے دین کے بارے میں سوچنا. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جو نیکی کی توفیق ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سورہ فاتحہ میں سکھایا، ابھی دعا سکھائی کہ ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں توفیق دے دے سیدھے راستے پر چلنے کی. تو گویا اب اللہ ہی سب دیتا ہے، تو گویا اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی نیک اعمال کرنے کی، اور پھر اگر اللہ انہی کے بدلے ہمیں جنت بھی دے رہا ہے کیونکہ ہم نے نیک اعمال کیے، تو پھر اس میں اللہ ہی کی رحمت اور فضل ہے ہم پر، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اللہ ہمیں صحت نہ دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی ہی نہ دیتا تو ہم جنت اور دوزخ کا ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اللہ ہمیں زندگی دیتا مگر اس قابل نہ بناتا کہ ہم کچھ بھی کر سکیں، تب بھی ہم کوئی اعمال نہ کر سکتے. ٹھیک ہے، تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی انسان عمل کرتا ہے. تو ہم اللہ کے لیے کی نعمتوں کا ہم بدلہ کبھی بھی نہیں چکا سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے ہو. تو گویا کہ اگر ہم کہیں کہ ہم نے سارے کوئی بندہ اگر ہے، اول تو بندے کمزور ہیں، اس طرح سے کامل ایمان کے ساتھ اپنے اعمال کا پورا اعمال کرنا، ہر فرض عبادات کو پوری اچھی طرح سے ادا کرنا، نفلوں کی کثرت کرنا، یہ زندگی بھر کوئی مسٹیک نہ کرنا، یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ انسان سے بڑی خطائیں ہوتی ہیں، انسان سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے. تو پھر اعمال کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، اعمال سے انسان ہمیں کیا سکھایا گیا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اخلاص سے کوشش کرتے رہو، اخلاص سے نیت سے کوشش کرتے رہو، اور دین کو سیکھو اور دین کو اپنے بہترین استطاعت کے ساتھ اس دین پر چلنے کی کوشش کرتے رہو، اور جہاں غلطی ہو جائے وہاں معافی مانگ لو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یہ یقین رکھو کہ یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ میں دین پر چل رہا ہوں. میرا اپنے تکبر میں نہ پڑ جاؤ، خود پسندی میں نہ پڑ جاؤ، تو پھر اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اس رضامندی کے وجہ سے اللہ ہمیں اپنی رحمت نصیب کرتا ہے. لیکن پھر اعمال کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد، جنت میں تو ہر انسان اللہ کی رحمت سوائے اللہ کی رحمت کے داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لیکن جنت میں داخل ہو جانے کے بعد جو یہ ہمارے اعمال کی کثرت ہوگی اس سے ہمیں درجات ملیں گے زیادہ. اللہ تعالیٰ جتنے اعمال زیادہ کیے ہوں گے جس نے، اتنے اس کو درجات، تو درجات کی بلندی میں اعمال فائدہ دیتے ہیں. لیکن جنت کا دخول صرف اللہ کی رحمت سے ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحمت کرے تو اللہ ہمیں جنت نصیب کر دے. تو اس سے ہمیں انسان کے اندر، اگر انسان کو یہ یقین رہتا ہے تو ہمارا فائدہ یہ ہے کہ انسان خود پسندی میں، تکبر میں نہیں پڑتا. دیکھیے، نیکی کا بھی ایک اس میں بھی انسان اپنے اندر تکبر میں آ جاتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں بہتر ہوں لوگوں سے، میں زیادہ نیکی پر چل رہا ہوں. اور اس میں ہم بہت زیادہ آسانی سے پڑ جاتے ہیں کہ دوسرے جب دین پر عمل نہیں کر رہے ہوتے تو ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، ہم تو کتنی اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو انسان کے اندر کبھی یہ نہیں آنا چاہیے. اور دوسروں کے ساتھ جو دین پر نہیں چل رہے ہیں ان کے لیے سچی خیر خواہی کے ساتھ کوشش کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ انبیاء کرام کے طریقے سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے
انبیاء کرام نے اپنی امت کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی اور ان کے ہر برے رویے کو برداشت کیا، اور ہمت نہیں آ رہی اور خیر خواہی میں کمی نہیں آئی. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کریں. ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اور ہم دین کو اپنی پوری استطاعت، جو اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق ہم دین پر اچھی طرح سے چلنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے اچھے اجر کی امید ہم رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھے اجر کی امید کرنا، یہ ہم کر سکتے ہیں. اور ہم ہر نیک کام اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، مگر کبھی بھی یہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ میں جنت پہ تو ضرور جاؤں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایون صحابہ کرام کو بھی کبھی ہمیشہ مومن کو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے. مرتے وقت اگر انسان امید اور خوف کے درمیان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے میری مسٹیکس کو معاف کر کے میری نیکیوں کو قبول کر کے مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور انسان کا خوف یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرا کوئی گناہ ہے تو مجھے معاف فرما دینا. لاسٹ منٹ تک اگر انسان کے اندر یہ جذبہ ہے تو انشاءاللہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اسے جنت ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری اولادوں سے، ہمارے والدین سے، ہمارے شوہر اور بیویوں سے، اور تمام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے اخلاص سے دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اور اسی لیے ظاہر ہے کہ دین کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اگر دین کا علم ہوتا ہے تو انسان اعتدال پہ رہتا ہے، ورنہ انسان غلو کرنے لگتا ہے یا افراط اور تفریط میں پڑ جاتا ہے. صحیح علم ہوتا ہے جبھی انسان صحیح طرح سے وہ عمل بھی کر سکتا ہے. بہت سے نیم حکیم ٹائپ کے جو مولوی ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ سخت جلدی جہنم کی وعید بتا دیتے ہیں کہ انسان کو دین سے ڈر لگنے لگتا ہے. نہیں، ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ خوشخبری سنانی چاہیے لوگوں کو اللہ سے محبت کرنے کی محبت دلانی چاہیے، اور خود بھی اللہ سے ہمیشہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ اور اللہ کے غضب سے خوف کے درمیان رہنا چاہیے انشاءاللہ. پھر یہ حدیث دوسری جگہ آئی ہے 64-63. تو اس میں جو متن ہے اس میں یہ ہے تھوڑا سا فرق، ورڈنگ کا فرق ہے. میں یہاں پر آپ لوگوں کو میں بھیج دوں گی انشاءاللہ. یہ حدیث میں جو ریئلائز نہیں ہوا کہ میں نے آپ کے لیے پرنٹ نہیں کیے، اوپر یہاں پر اپلوڈ نہیں کیے، تو انشاءاللہ یہ میں بعد میں آپ کو بھیج دوں گی، تو آپ پڑھ لیجئے گا. اس میں لن ینجی احدا منکم عملہ، لن ہرگز نہیں، ینجیا نجات دلوائے گا، احدن کوئی کسی ایک کو، منکم تم میں سے، عملہ تمہارا عمل. تو یہاں سیم باتیں، صرف ورڈنگ فرق ہے. ٹھیک ہے، یہاں تھا لن یدخل احدا عملہ، کہ کسی انسان کا عمل اس کو داخل نہیں کرے گا جنت میں. تو یہاں پر یہ ہے کہ کوئی کسی کا ایمان کسی کا عمل جو ہے وہ نجات کا سبب، نجات نہیں دلا سکے گا عمل. ٹھیک ہے. قالو، تو صحابہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لن ینجی احدا منکم عملہ، کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی اس کا اعمال نجات نہیں دلا سکے گا، تو صحابہ کرام نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، کہ آپ بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا، نہیں میں بھی نہیں، الا مگر یہ کہ ان یتغمدنی اللہ، کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. غمدنی کا مطلب یہاں پر ہے کہ میری رحمت کے سائے میں لے لے، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں مجھے لے لے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اس دوسری حدیث میں 64-63 میں، سددو، یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم نے پہلی حدیث میں پڑھے 39 میں. ٹھیک ہے،
سددو یعنی کہ درستی سے ساتھ عمل کرو، ٹھیک ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہو، ثواب کی نیت کر کے عمل کرتے رہو. وقاربو اور افراط اور تفریط میں نہ پڑو، یعنی کہ اپنی طرف سے بہت زیادہ کسی بات کو بڑا بھی نہ دو، نہ کسی بات کو کم کر دو، بلکہ جو احکامات ہیں تم کو جس طرح کہے گئے اس کے قریب قریب تم اپنی استطاعت کے مطابق ان کو پورا کرو. وغدو وروحو اور صبح کے وقت اور شام کے وقت. وشیئن من الدلجتے اور کچھ جو ہے وہ رات کو، ٹھیک ہے. وقصد القصد تبلغو اور اگر تم یعنی کہ اس نیت سے چلتے رہو گے. یہاں پر ہم نے یہ ٹرانسلیشن کیا تھا کہ جس طرح مسافر صبح جو یہ تازگی کے اوقات ہیں، نشاط کے اوقات ہیں، ان سے فائدہ اٹھا کے زیادہ سے زیادہ چل لیتا ہے، تو تم ان اوقات میں عبادات میں تھوڑی محنت کر لو اور قصد کرو. القصد تبلغو، تو تم جو ہے اگر اس طرح سے کرو گے تو تم اپنی منزل کو پہنچ جاؤ گے، یعنی کہ جنت تک پہنچ جاؤ گے. مگر جنت تک پہنچ جاؤ گے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تو تم جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے داخل کر دے گا. پھر یہ حدیث ہے 7235 نمبر پر، تیسری دفعہ اس کو لائے ہیں 7235 میں. تو یہاں بھی تھوڑے الفاظ میں فرق ہے اور یہاں بھی جو راوی بھی الگ ہے، اور میں نے بتا دیا اس کی وجہ آپ کو کہ یہ جو حدیث ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ خطاب کیا ہوگا، خطبہ دیا ہوگا اور یہ نصیحتیں فرمائی ہوگی. تو مختلف صحابہ کرام نے جو جس طرح سے جس نے اس کو سمجھا اور جس طرح سے اس نے یاد رکھا وہ اس نے آگے بیان کیا. پھر اس میں ہے صرف کہ لا یتمنی، نہ تمنا کرے، احدکم تم میں سے کوئی، موت کی تمنا نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے. الا محسنن، اما اگر وہ انسان محسن ہے یعنی نیک انسان ہے اگر، فلعلہ تو ہو سکتا ہے کہ یزدادو، کہ اس کی لمبی عمر میں وہ اور زیادہ نیکیاں کما لے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دی ہے اچھی نیکیوں کی، تو اگر اس کو اللہ لمبی عمر دے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیکیوں میں اور بڑھ جائے گا. وَإِمَّا، اور اگر مسیئن اگر وہ گناہ گار ہے تو فَلَعَلَّهُ تو ہو سکتا ہے یستعتبو، کہ وہ اس کو اللہ توبہ کی مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے. تو گویا لمبی عمر کا فائدہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ کوئی مسلمان اللہ سے موت کو نہ مانگے، یعنی بیمار ہے انسان، کیونکہ یہ والی جو حدیث ہے یہ آئی ہے کتاب التمنا، یعنی اس کا باب ہے ما یکرہ من التمنی، کے باب جس بات کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی موت کی تمنا کرنے سے ہمیں منع کیا ہے. انسان کبھی بیمار ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میری کیا زندگی ہے، میں اس سے تو مر جاؤں تو بہتر ہے. تو ایک مسلمان کو اجازت نہیں دی گئی کہ اللہ سے موت مانگے. اور اس کی وجہ کیا بتائی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایون اگر انسان بیمار بھی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ گنہگار بندہ ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس کو توفیق دے دے کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا. اور اگر وہ نیک انسان ہے تو اس کی بیماری میں بھی اس کو اجر و ثواب مل رہا ہوگا، کیونکہ نیک انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی
ہر ذرا سی بھی اس کو جو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کو اس کا اجر دیتا ہے، اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتا ہے. تو جتنا زیادہ وہ تکلیف سے گزر رہا ہوگا تو وہ اس کو آخرت کا فائدہ ہو رہا ہوگا. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے کیا بہتر ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو لمبی عمر دے رہا ہے اور وہ بیمار بھی ہے تو اس کو یہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری کے ذریعے پاک صاف کر کے انشاءاللہ اگر پہلے ہی سے انسان گناہوں سے بچنے والا ہے تو اللہ اس کو جنت کے زیادہ بلند درجات دے دے گا بیماری کے بدلے. اور اگر وہ گنہگار ہے تو اللہ اس بیماری کے ذریعے اس کا گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں جگہ دے دے گا. تو بہرحال ہر صورت میں تمنا نہیں کرنی چاہیے. اب اس کے لیے کچھ باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت اپنے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت کہا تھا الی رفیق الاعلی، اللہ اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ مجھے اب اللہ سے ملنے کی خواہش ہے. تو پھر جو ہے وہ کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا موت کی دعا مانگی تھی. تو اس کے بارے میں یہ ایکسپلینیشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس بیماری سے تنگ ہوں مجھے موت چاہیے، بلکہ اللہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں خوش ہوں کہ میں اب اللہ سے ملنے والا ہوں، اللہ سے ملنے کی خواہش تھی. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو یہ اللہ تعالیٰ تو مجھے موت دے، توفنی مجھے مسلمان کی حیثیت سے موت دے اور مجھے والحقنی بالصالحین مجھے صالحین سے ملا دے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی موت کی دعا نہیں مانگی تھی کہ مجھے ابھی موت دے دے، مگر ان کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ تو جب بھی مجھے موت دے تو ایسی موت دینا کہ تو نیک لوگوں سے مجھے ملانا، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے رکھنا اور مجھے اسلام کی حالت میں مجھے موت دینا. تو ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو مجھے جب بھی موت دے تجھے ایمان پر موت دینا اور مجھے تو صالحین سے ملا دینا اپنے موت کے بعد. تو یہ دعا تو جائز ہے، مگر بس صرف موت مانگنا کہ بس میں اب دنیا سے بیزار ہوں مجھے موت آ جائے تو اچھا ہے، یہ دعا مانگنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ زندگی کیسی بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے انسان پر کہ اللہ نے اسے موقع دیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کچھ آزمائشوں سے گزر کر جو جنت کو کما لے. تو پھر انسان اس میں جلدی نہ کرے کہ کہیں وہ اپنی بے سمجھی میں دعا مانگے اور دعا قبول ہو اور وہ اس کو اگر جنت کے درجات ملنے والے تھے یا اس کی گناہ کی زیادہ معافی ہونے والی تھی وہ نہ ہو سکے. تو اور ناشکری ہے موت کی دعا مانگنا، تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے. تو ماشاءاللہ اس ایک حدیث میں کئی مسائل ثابت ہوئے، مگر مختلف احادیث میں تھوڑا بہت فرق کے ساتھ باتیں آئی ہیں. تو خلاصہ بس یہی ہے کہ انسان اپنے ایمان میں اسلام اللہ کا سادہ دین ہے، بہت بیلنس دین ہے، اور اس میں انسان نہ اپنے اوپر شدت اختیار کرے دین کے اس معاملے میں اور نہ بہت زیادہ سستی اور کاہلی کرے. انسان اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے اخلاص کے مطابق اپنے فرائض کو اچھے سے اچھے طریقے سے انجام دے. نوافل میں وہ انسان ایسے کام کرے کہ وہ آسانی اور خوشی کے ساتھ دوام ہمیشگی کے ساتھ کر سکتا ہو. یہ نہیں کہ آج کرا اتنا سارا تو کل چھوڑ دیا، اور آج اتنی ساری نفلیں پڑھ لی کہ فرض نماز بھی چھوڑ دی. اس طرح کے یہ بیلنس طریقہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان دین میں خوش رہے، ڈپریشن نہ محسوس کرے. دیکھیں آج کل جو ہے پرابلم یہ ہے کہ جو ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم صحیح اخلاص کے ساتھ دین پر چلنے والے بنتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمیں جیسے ہم الگ سے ہو جاتے ہیں اپنے ماحول میں. ہم
اکیلے پڑ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی دوست نہیں رہا، کیونکہ لوگ دنیا ایک اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور ہم جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ایمان اسلام کے پر چلنا چاہ رہے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تنہائی اور اکیلا پن آ جاتا ہے، اور انسان کو پسند ہے بائی نیچر کہ اس کے آس پاس اچھے مخلص لوگ ہوں جن کے ساتھ وہ اپنے یعنی کہ تنہائی نہ محسوس کرے. تو یہ کبھی کبھی صحیح بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اس کے لیے انسان دعا مانگتا رہے کہ اللہ اس کو ثابت قدمی دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں ان کو بھی ہدایت دے دے، ہماری فیملی کو بھی ہدایت دے دے. کیونکہ جب بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ گھر کے لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ اللہ کے دین کو اچھی طرح فالو کریں گے تو بعض اوقات انسان کو اپنے گھر میں بھی اکیلا کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگ اس آزمائش میں پڑ جاتے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوش رہنے کی، خوشی سے اللہ کی دین کو قبول کرنے اور خوشی کے ساتھ لوگوں کو بتانے کی توفیق دے، اور ہمارے اندر مایوسی اور ڈپریشن نہ آنے دے. اور دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب دین کو سمجھنے لگتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں کیا کروں، میرے لیے تو دنیا میں جیسے کوئی دلچسپی نہیں رہی، کسی چیز سے دلچسپی نہیں رہتی. تب بھی بعض اوقات انسان جیسے ڈاؤن محسوس کرنے لگتا ہے کہ مجھے پھر میں بعض لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ اچھا ماحول دیتا ہے تو وہ ان کا ایمان پھلتا پھولتا ہے، اور ان کو کمپنی بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کا ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ نیک لوگوں کا ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انبیاء کرام بھی صالحین کا ساتھ کی دعا مانگتے تھے، اور ہم کو بھی مانگنا چاہیے. ایک دعا ہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. تو دعا مانگتے رہنا چاہیے دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دے، کیونکہ بہت آسانی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. اگر ہمارے آس پاس نیک لوگ ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے، ہمارے دل میں خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم تنہا بس محنت کیے جا رہے ہیں اور کوئی ہمارے آس پاس ایسا نہیں ہے جو کبھی ہمیں ہمت دلائے کہ نہیں تم اللہ کے دین پر چل رہی ہو، تم اچھے راستے پر چل رہی ہو، تو اس کے لیے انسان آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے انشاءاللہ. اللہ ہماری مصیبت تکلیفوں کو پریشانیوں کو سمجھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ بس آزمائشوں اور فتنوں سے اور بے مایوسی سے بچائے، شیطان کے حملوں سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے تاکہ ہمارے دل میں بھی سکون ہو، ہماری اولاد کو، ہمارے شوہر کو، ہمارے بھائیوں بہنوں کو ہمارے ساتھ ساتھ دین پر چلنے والا بنائے. ہمیں اچھے دوست نصیب کرے اللہ، جو ہمارے ساتھ ہمیں جن کے ساتھ چل کے دل پر اطمینان اور خوشی ہو. کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی کمپینینز دیے، اچھے صحابہ دیے، اور ان کی ہمت بڑھائی اور ان کا حوصلہ بڑھایا. اللہ ہمارے لیے بھی اچھے نیک لوگوں کو ہمارے ساتھ کر دے تاکہ ہمارا حوصلہ بھی قائم رہے اور ہم ایک دوسرے کو بھی پکڑ کے چلیں انشاءاللہ. تو